ناظرین، اورحان غازی سیریز کے ایپیسوڈ 2 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں دیدار ملعون خاتون کو کہتی ہے کہ محاصرے نے پوری طرح ہمارے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے۔ جواباً ملعون خاتون کہتی ہے کہ بورسا کا فتح کرنے کے بعد یقیناً ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں ملعون خاتون کام پر دیکھتی ہے تو نیلوفر کی جگہ حفصہ خاتون کام کرتی ہے تو اس کی طرف بڑھ جاتی ہے اور غصے سے ملعون خاتون کہتی ہے کہ لشکر تک ابھی تک کھانا کیوں نہیں پہنچا اور نیلوفر کہاں ہے، اور گونچا خاتون اسے بتاتی ہے کہ وہ حلیمہ خاتون کے ساتھ کورو گار گئی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں دیدار کے پوچھنے پر گونچا کہتی ہے کہ چمگادڑوں سے جنگ میں جیتنے کی امید رکھتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ملعون خاتون کہتی ہے میں خود بھی حملہ ہونے کے لیے گھاس سے مدد مانگتی رہی ہوں۔ یہ سن کر گونچا خاتون کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ملعون خاتون سب کو جلدی کام نپٹانے کا کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اورو غار میں نیلوفر ایک بارود کے گولے کو آگ لگاتی ہے اور جس کو غار میں پھینکتی ہے، جس کے پھٹنے پر سب چمگیدڑ باہر نکل آتے ہیں اور وہ کہتی ہے یہ وہی جادو ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں وہ سب اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اورحان کے سپاہی کمانڈر سے یہ پوچھتے ہیں کہ برہان کو کہاں رکھا گیا ہے اور تم لوگوں کو حملے کی خبر کیسے ملی، اور اس کے مسکرانے پر بالا بن غصے سے اس کے منہ پر ریپڑا مارتا ہے۔ ایک اور منظر ہم دیکھتے ہیں جہاں اورحان غازی بورسا کا فتح کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، جب برہان نے ان سے چوری چھپے بورسا جانے کی اجازت مانگی تھی۔ اورحان کے نہ ماننے پر برہان نے کہا تھا کہ میں سپاہیوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا، مجھے جانے دیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں خلیل کے آنے پر اورحان اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے جال میں پھنس گئے، جس پر خلیل کہتا ہے فتح اور شکست ساتھ ساتھ ہے لیکن دونوں ہمیشہ نہیں رہتی، اور عثمان سردار کے اس جملے نے سکریا کے سفر میں مجھے کنویں سے نکالا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اسی وقت بلے بہن اور دمرل وہاں پہنچتے ہیں اور خان ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے سرنگوں کا پتہ لگا لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ کمانڈر یہ بھی نہیں جانتا، اس نے بس سمندری راستے پر آنے والے مال کی معلومات دی، جس پر اورحان کہتے ہیں کہ ہم ساری بندرگاہ پر قبضہ کر لیں گے تو سامان کہاں سے آئے گا۔ اورحان سپاہیوں کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں غار میں نیلوفر کے کہنے پر سب مٹی کو کھوجتے ہیں اور جس پر حلیمہ کہتی ہے کہ اگر یہ ان کے کام نہ آیا تو، اور جواباً نیلوفر کہتی ہے کہ یہ ان کی فوج کی طاقت کو بڑھائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں حلیمہ بھابھی کو چھیڑنے والے انداز میں کہتی ہے تو پھر انہیں فوراً لشکر گاہ لے چلتے ہیں، اور نیلوفر کے مسکرانے پر حلیمہ کہتی ہے کہ انہیں بھائی کی بہت یاد آ رہی ہے، جس پر نیلوفر کہتی ہے انہیں عشق ہوگا تو پتہ چلے گا، جس پر حلیمہ کہتی ہے اس کا عشق تو تلوار ہے، وہ ایک اچھے جنگجو ہے اور تلوار ہی اس کی اچھی مدد کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کئی قرارگاہ میں خیمے کے اندر شاہین سردار بسم اللہ کہہ کر ایک ٹکڑے کو الگ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کوئی اور شخص کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ شاہین سردار ان سب کو کہتے ہیں کہ شہدا سے کیا گیا فتح کا وعدہ پورا کریں گے، جس پر علاؤالدین بھی کہتے ہیں کہ وہ جلد ایک شکست سے ہزاروں فتوحات کو ڈھل دیں گے، کہتا ہے انشاءاللہ، لیکن ایک بکا ہوا آدمی ساری فتوحات کو ڈھکنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور کہتا ہے برہان ہمارے بہترین سپاہیوں میں سے ایک سپاہی تھا۔ دیکھتے ہیں ایف جی کہتا ہے کہ اس کے ذہن کے کونے میں سے بھی یہ سوال نہیں گزرا، جس پر علاؤالدین بھی کہتے ہیں سرور کی ذہن سے گزرا تو ان کے ذہن سے بھی گزرے گا، اور وہ کہتا ہے ہم سب کی غلطی کو میرے بھائی کے کندھوں پر چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے۔ وہاں شاہین سردار کہتے ہیں کہ عثمان سردار کے بیٹوں کے ساتھ کام کرنا ہمارے لیے باعث عزت ہے، لیکن اگر عثمان سردار کے دونوں بیٹے یہاں ہوتے تو سپاہیوں کو مطمئن رکھتے، یا کہیں ایسا تو نہیں اورحان غازی پھر سے ہمیں بنا بتائے کئی نئی مہم پر نکل گئے، اور اتنے سپاہیوں کے باوجود بھی انہوں نے برہان کو بورسا قلعے میں بھیجا تو بھیجا کیوں؟ تاکہ سپاہیوں سپیت ہم سب کو چھوڑو، اس نے تو اپنے بھائی علاؤالدین کو بھی مشورہ نہیں لیا۔ اس پر علاؤالدین بھی خبر کرتے ہیں کہ یہ جگہ باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، جس پر شاہین سردار کہتے ہیں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہ جنگ کی مجلس نہیں ہے۔ اور ہمیں اگلے منظر میں نظر آتے ہیں اورحان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں، اگر سامان سمندر کے راستے سے آیا ہے تو سرنگوں کے ساتھ ساتھ ایک خفیہ بندرگاہ بھی ہوگی، اور سپاہیوں کو تیاری کرنے کا کہتے ہیں تاکہ رات کو اس بندرگاہ کی طرف نکل سکیں۔ اور اسی وقت علاؤالدین بھی آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ شاہین سردار تمام سرداران کو اس شکست کے بعد اورحان غازی پر سر الزام ڈال رہے ہیں۔ اورحان کہتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں ان سرداروں کا منہ چپ کرانے کے لیے میرا بھائی کافی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں غصے سے ایک تیر میز میں گاڑ دیتے ہیں، اور دوسری طرف ہم کائی قبیلے میں دیکھتے ہیں کہ نیلوفر سب کو سامان اتارنے کا کہتی ہے، اور اتنے میں ملعون خاتون آگے بڑھ کر انہیں کہتی ہے کہ اتنے کام پڑے تھے تم کہاں گئے تھے، اور حلیمہ اور نیلوفر خاتون کہتی ہے کہ وہ کام مکمل کر کے ہی وہاں گئے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں وہاں گونچا خاتون بھی یہ کہتی ہے کہ میں نے بھی دعا تیار کر لی ہے، ہم جلد ہی لشکر کی طرف روانہ ہوں گے۔ اور وہاں پر ملعون خاتون کہتی ہے کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ نیلوفر ان کی منت کرتی ہے کہ اورحان وہاں منتظر ہے، اور حلیمہ بھی وہاں کچھ بولنے لگتی ہیں، لیکن ملعون خاتون ان کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے کہ حلیمہ اور حفصہ کل سواری کو صوفت لے جائیں گے اور ایسے تمام سپاہی ان سے سامان بھی لے لیں گے، جس پر گونچا خاتون بھی کہتی ہے کہ علاؤالدین بھی میرا منتظر ہے اور تمام سپاہی دعا کے متعلق کچھ نہیں جانتے، ہمیں جانے دے۔
اور ہم دیکھتے ہیں ملعون خاتون انہیں چپ کراتے ہوئے کہتی ہے اپنے شوہر کو نہ دیکھنے والی صرف تم ہی نہیں ہو، اور ہم دیکھتے ہیں غصے سے وہاں نکل جاتی ہے اور دیدار سے بڑبڑاتی ہے کہ بہو رانی میری ایک بھی نہیں سنتی۔ جواباً دیدار کہتی ہے وہ ایک اچھی عورت اور ایک اچھی ماں اور ایک اچھی بہو رانی تو ہے، لیکن روایت کو توڑتی ہے، آخر بازنطینی قلعے میں پلی بڑی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ملعون کہتی ہیں کہ ان کی بیٹیاں بھی ان کے نقش قدم پر چلتی ہیں، اپنی محبت کے بنا کسی سے شادی نہیں کریں گی، اور گونچا ان کو الگ راہ دکھاتی ہے۔ اور دیدار کہتی ہے گونچا تو پہلے ہی تکلیف میں مبتلا ہے، اور ملعون کہتی ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ قبیلے میں کس کا حکم چلتا ہے، اور کہتی ہے علاؤالدین اس کی وجہ سے شادی نہیں کرتا جس نے اس کی اولاد سے اسے محروم رکھا ہے، اور کہتی ہے ایک دفعہ فاطمہ بادی سے واپس آ جانے دے اور حلیمہ اور علاؤالدین بے کی بھی شادی کر دی جاؤں گی۔ یہ بات سن کر دیدار دل میں بہت خوش ہوتی ہے۔ ملعون دیدار سے کہتی ہے علاؤالدین کی نسل بڑھانے کے لیے کوئی اچھی سی خاتون تلاش کریں، جس پر وہ سر ہلا دیتی ہے۔ خادمہ خبر دیتی ہے کہ عثمان بے صحبت جانے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ڈھلتے سورج کے ساتھ گونچا خاتون کے پاس نیلوفر آتی ہے، اور نیلوفرہ کہتی ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے ملعون خاتون نے تمہیں بھی یہ اتنی باتیں سنائی، جس پر گونچا کہتی ہے کہ اسے صرف اس سے مسئلہ ہے کہ میں اس کے بیٹے کو اولاد نہیں دے پائی، اور ہم دیکھتے ہیں گونچا خاتون کہتی ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف ملعون خاتون عثمان سردار سے کہتی ہے تمہاری خواہش تھی نا جو ریاست تم چھوڑو وہ ہر طرف جڑ پکڑے، جس پر عثمان سردار کہتے ہیں صاف صاف بات کرو، جس پر ملعون خاتون کہتی ہے کہ فاطمہ اور حلیمہ کے ساتھ ساتھ علاؤالدین بے کی بھی شادی کر دی جائے تاکہ دوسری شادی ہمارے بیٹے علاؤالدین بے کو ایک وارث دے سکے، اور عثمان سردار کہتے ہیں اگر واقعی ایسی ضرورت ہے تو اللہ پاک آسانی کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب عثمان سردار خیمے سے باہر آتے ہیں سب لوگوں کے چہرے اور دل کھل اٹھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں عثمان سردار گھوڑے پر سوار سب کو کہتے ہیں کہ ہمارا ہدف صوبد ہے، لیکن جلد ہی اوران کی بطور ہمارا برسا ہوگا، اور قبیلے والے سب لوگ عثمان سردار کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں اسی وقت قبیلے کے اندر جرقطع داخل ہوتا ہے، اسے دیکھ کر گونچا خاتون کہتی ہے انشاءاللہ سب خیر ہوگی۔ عثمان سردار کو جرقطع بتاتا کہ بورسا قلعے میں داخل ہوتے بوران جال میں پھنس گئے اور بہت لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ خبر سن کر گونچا کی زبان سے علاؤالدین اور حلوفرہ کی زبان سے بوران اور اوران نکلا۔ جرقطع بتاتا ہے کہ وہ سب ٹھیک ہیں۔ عثمان سردار کے پوچھنے پر کہتا ہے کہ بوران کو گرفتار کر لیا گیا اور ابھی تک وہ زندہ ہے یا نہیں یہ نہیں معلوم۔ اس پر سلیمان پوچھتا ہے کہ میرے بابا ٹھیک ہیں، جس پر دونوں بچوں کو نیلوفر گلے سے لگا لیتی ہے، اور ملعون خاتون حفصہ سے کہتی ہے کہ دونوں بچوں کو خیمے میں لے جائے تاکہ وہ تھوڑا سا آرام کر سکیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جرقطع کو عثمان سردار کہتے ہیں کہ مرہم پٹی کی جائے اور زخم بھر دیے جائیں اور 2 دن کے بعد جا کر خبر دے دو کہ میرے جرگے میں سب آ جائیں۔ جرقطع کے جانے کے بعد عثمان سردار قبیلے والوں کو کہتے ہیں کتے اور گیدڑ کیا کائی قبیلے کے شیروں کو ہلا سکتے ہیں؟ عثمان سردار پھر سے کہتے ہیں کائی قبیلے کے لوگوں کو بورسا فتح کرنے سے کوئی روک سکتا ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں سب لوگ نعرہ لگاتے ہیں کوئی نہیں، کوئی نہیں، اور عثمان سردار اپنی تلوار نکال کر قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے جب تک ہم زندہ ہیں ہمارا ہدف بورسا نہیں ازنیک ہوگا، اور عثمان سردار سب کو جنگ مبارک کہتے ہیں۔ دوسری طرف اوران کے سپاہیوں پر بورسا پہ ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ایک تہہ خانے میں ابلتا ہوا پانی بوران پر پھینک کر ایک صلیبی سپاہی ان سے پوچھتا ہے کہ قلعے میں کیسے داخل ہوئے اور تم کس کے لیے کام کرتے ہو، اور زبان نہ کھولنے پر وہ اس پر مکے رسید کرتا ہے۔ اور ناظرین، اورحان سیریز آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔